أخذنا وإذ أخذنا ميم يا زيد مي سا ألف زبر سا مي سا قاف زبر قا مي فا قا اور کاف میم پیش کم میثاقکم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. وا زبر وا، را زبر را، ورا، فا عین زبر فا، ورفع نون الف زبر نا، ورفعنا. جی لگا لیا، ورفعنا فوق فوقكم الطور، فوقكم الطور. خذوا خا پیش خو، دال وا پیش دو، خذوا ما آتینا اور کاف میں پیش کم، خذوا ما آتیناکم. بقوت، اب آئے گا واو کے اوپر تشدید تو بقوتیوں. واذکروا فیہ، واذکروا ما فیہ لعل کاف میم پیش کم، لعلکم. تتقون، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. ثم تولی اور تامیم پیش تم، تولیتم، یہاں سے پڑھیں ثم تولیتم. یہ ہو گیا من، لیکن اس کے بعد ہے با. تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی نون کے بعد با ہوگا تو بیچ میں چھوٹا سا میم آتا ہے، تو پڑھیں گے میم بعدی، من بعدی، ثم تولیتم من بعدی. ذالک من بعدی ذالک. فلو لا تو بن گیا فلو لا. فاضاد زبر فض، فضل اللہ، فلولا فضل اللہ. علیکم علیکم. واو زبر و، راح زبر رح، میم زبر ما، تا پیش
تو اور ہا الٹا پیش ہو، ورحمتہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لام زبر لا اور کاف نون پیش کن اور تعمیم پیش تم، کیا بنا لکن تم، میم زیر می اور نون لام زبر منل خاسری اور نون زبر نہ، کیا بنا لکن تم من الخاسرین۔ ایک بار دوہرا لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا طور پہاڑ کو، اور کیا کہا خذو لو، ماں اس چیز کو، آتینا جو ہم نے دی، کم تم کو، خذو پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوتن طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور ذکر کرو اس چیز کو، فیہ جو اس میں بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ واقعہ ہے جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی احکام چاہیے کہ جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ تورات دی گئی تو ان لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں جب تک ہم خدا کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم سنیں نہ کہ اللہ کا کلام طور پر لیا گیا، وہاں سنا، پھر انہوں نے کہا نہیں جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ چنانچہ پھر وہ صاعقہ آئی، بجلی کی کڑک آئی اور سارے کے سارے مر گئے، دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے پھر بھی ان لوگوں نے مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کیا کہ بھائی اب مانو۔ دوسری جگہ پر بھی آیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور ایسا لگ رہا تھا گویا وہ تمہارے اوپر کیا ہے، سائبان ہے، تو بس ہم نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر گرا دیں گے یا تو مان لو، خودو پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور انہوں نے کیا کہا، سمعنا کہ ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے ان سے عہد لیا گیا۔ وَاذْكُرُوا، اور دو چیزیں کہی گئی، ایک تو اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، دوسرا اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو بیان بھی کرو، ان کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کو سکھاؤ۔ اگر آپ کہو گے جناب میں تو بس ایمان لایا ہوں لیکن جو احکام ہمیں دیے گئے ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم ان کو سنتے نہیں ہیں، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ کیوں یہ دو کام کیوں کرنے ہیں؟ لعلکم تتقون، انہی دو چیزوں سے تم کیا بن سکتے ہو، پرہیزگار۔ نمبر ایک، اس کلام جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، تمہارے لیے بھیجا گیا، اس کی تلاوت کرو۔ نمبر دو، اس کے احکام پر عمل کرو۔ نمبر تین، اس کو سمجھنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ لعلکم تتقون، تو تم کیا بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ انہوں نے کیا کیا، ثم، پھر تم نے روگردانی کی، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، پھر بھی اس کے بعد، یعنی ایسے پہاڑ اٹھایا گیا تمہارے اوپر کہ بھائی مانو، تم نے کہا مانا، اس کے بعد پھر کیا کیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور پھر جتنے ہم اس سے پہلے بھی واقعات پڑھ چکے کس طریقے سے انہوں نے نافرمانیاں کی، اس کے بعد بھی ہم کچھ واقعات پڑھیں گے کس طریقے سے انہوں نے نافرمانیاں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس قوم کو ہلاک اور تباہ نہیں کیا، بلکہ
فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، کتنے واقعات ہم نے پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے نجات دلائی، وہاں سے لے کر ہم نے یہاں تک بڑے واقعات پڑھے، لیکن کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو 2-3 واقعے بتا دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ خرابیاں تھیں ان میں، کتنے بگڑی ہوئی قوم تھی۔ لیکن اتنے واقعات کو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ ہر واقعے کے اندر الگ غلطی ہے ان کی۔ اسی طریقے سے اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو الگ الگ طریقے سے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ ایک ناشکری تھی، ہم نے تمہیں نجات دلائی، ہم نے تمہیں فرعون کے خطروں سے بچایا، اس کے عذاب سے بچایا، لیکن تم نے کیا کی؟ ناشکریاں کی۔ تو سب سے پہلے اس امت میں بھی ایسے ناشکرے پیدا ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ دوسری چیز آئی ثم اتخذتم العجل من بعد ذلک، کہ تم نے بچڑوں کو کیا بنایا؟ معبود بنایا۔ تمہیں لگا کہ بس جو تھوڑی سی کچھ چیزیں دکھائے گا، شعبدے بازیاں دکھائے گا، اسی کے پیچھے تم چلنے لگ جاؤ گے اور اسی کو اپنا معبود تصور کرو گے۔ چنانچہ آج کچھ لوگوں نے پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کتنے کتنے طریقے سے لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ دیکھا کتابوں میں پڑھ لیا جی فلاں بزرگ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، پہنچ گئے اس کی قبر پر اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو یہ وہی گمراہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں۔ تو مطلب اس امت میں بھی وہ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا ایسے طبقے بھی موجود ہیں کہ وہ کہیں گے جناب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے مشاہدہ کیا نہیں، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو سیدھا سا جواب ہے بھائی، جس چیز کا مشاہدہ کیا جائے صرف وہی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ تمہیں کہا کہ تم کیا کرو؟ داخل ہو جاؤ اس قریہ میں، اور آہستہ سے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہنا، لیکن تم نے الفاظ کیا کر دیے؟ بدل دیے۔ اس کا مطلب اس امت میں بھی ایسے طبقات موجود ہوں گے جو قرآن کریم اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کی آیتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل کر صرف اپنے مفاد اور مفاد پرستی کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے آیات میں تعویلیں پیش کریں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ آپ کو کتنے ملیں گے کہ وہ کہیں گے اصل میں قرآن کریم میں یہ اتنا سخت حکم ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس طریقے، تو اس میں زبردستی تعویلیں واویلیں کریں گے اور کسی طریقے سے اس کو، جیسے مثال کے طور پہ مغرب کے لوگ یا یورپ وغیرہ کے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب تم جو ہے قدامت پرست ہو، پرانی چیزوں کو کیا دیتے ہو؟ ترجیح دیتے ہو، اب ماڈرن زمانہ ہے، اب تمہیں اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں یار حجاب کرنا، پردہ کرنا بہت بری چیز، اب تو نئے لوگ ہیں، اب وہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، تو پرانے لوگوں کی سوچ ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ جسم چھپانے کے لیے تو چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، باقی چیزوں کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ گویا ان آیات میں، جن آیات میں صراحت کے ساتھ آیا کہ اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈالو، جن احادیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کیا کہ پردہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان آیات میں بھی اور ان احادیث میں بھی ہم رد و بدل کھینچتان کرتے ہیں، نہیں اصل میں اس سے یہ مطلب نہیں تھا، اس سے وہ مطلب، کیوں؟ صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے اوپر لوگ تانا نہ کسے۔ تو اس طریقے سے ہم نے تحریفیں کرنا بھی کیا کی؟ شروع کی۔ اس کے بعد آیا کہ جس طریقے سے انہوں نے ناشکر، جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی، انہوں نے کہا اب یہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا دیجیے؟ پیاز دیجیے، دال دیجیے، اس طریقے سے۔ تو ہماری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کیا کریں گے؟ ناشکریاں کریں گے۔ پھر آیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، ٹھیک ہے، جو صابئین ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا۔ مطلب ایسے طبقات موجود ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو یہودی کہیں گے، اپنے آپ کو عیسائی کہیں گے، لیکن اندر ان کے ایمان نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے جی ہم تو بہت اچھے ہیں، بس ہم تو مسلمان ہیں، باپ دادا سے کلمہ ملا ہوا ہے، لہٰذا نہ عمل سے کوئی تعلق اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین کیا ہے؟ پختہ ہے، بس یوں ہی نام لیوا مسلمان۔ تو ہماری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ایسے قومیں بھی ہوں گی کہ آپ ان کے اوپر کتنا بھی پریشر ڈالو، کتنا بھی کہو بھائی دین پر عمل کرنا ہے، لیکن وہ مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہر مثال، ہر واقعہ بیان کیا گیا، لیکن
ہر غلطی جو ہے بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے الگ. کہیں پر قرآن کریم کی تحریف کی، کہیں پر یہ بلکہ تورات کی تحریف کی، کہیں پر ناشکریاں کی، کہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار، بلکہ کہیں پر تو انبیاء علیہ السلام کا قتل بھی کیا، نبیوں کا قتل بھی کیا، نبیوں کو جھٹلایا بھی. یہ سارے کام انہوں نے کیے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، بس یوں سمجھو اگر اب بھی تم بچے ہو تو یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا ہی فضل ہے، ورنہ تمہاری حرکتیں جو ایسی ہیں کہ یہ بچنے کے لائق نہیں رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.